बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह शवाल की 14 तारीख को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह हर बंद नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, पूरा साल माह शवाल की 14 तारीख का इंतजार किया जाता है कि कब 14 तारीख आए और ये अमल, ये वजीफा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया जाए। और आज की खास दुआ में भी आप लोगों ने शिरकत करना है। इंशाअल्लाह गाजा और फ़लस्तीन के लिए दुआ की जाएगी। आप सब लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ना है। और जो बंदा भी बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद उल फितर का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो और ना ही परेशानियां हो, तो आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आज आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ से गुजारिश है, माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 10 मिनट निकालकर आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन लाजमी पढ़ना है। ये आज के दिन का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी लाखों हाजात, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर मनपसंद शादी भी मांगेगा, रिस्क दौलत से मालामाल होना चाहेगा, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाना चाहेगा, किसी बेगुनाह को जो सजा हो गई है उस मुकदमे से उसको निकालना चाहता है, तो फिर आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये खास अमल पढ़ लीजिएगा। नसीब और तकदीर तब्दील करवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया, फिर पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, हर चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये दिन इतना खास है कि आज आप लोगों की तमाम तकदीर के बनतालों को खोल देगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है,
جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل، یہ وظیفہ جس کو بتایا اور جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ رب العالمین نے بے بہا رزق اور مال و دولت سے اس کو نواز دیا۔ تو آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگنا ہے۔ آج 1-2 لاکھ کا سوال نہیں، اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگو۔ ہم لوگوں کو اللہ پاک کی شان کو دیکھ کے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم جاری فرمائے گا، ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ بس آج ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر دولت عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ کو جو ہے وہ روحانیت ہو گئی ہے، روحانیت کے معاملات ہیں، تو آپ پانی کے گلاس کے اوپر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں اور پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ جیسے جیسے آپ کی جسم کے اندر پانی داخل ہوتا رہے گا، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے رہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ اور آج کا یہ عمل تو ویسے ہی بہت خاص ہے، تیر بہدف ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کا دن ہے۔ اگر یہ دوسری اتوار گزر گئی، پھر 1 سال بعد ہی آئے گی۔ شوال کا مہینہ 1 سال بعد آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے لیے آسانیاں کروا لو۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ بس آپ نے ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، کیونکہ آج ماہ شوال کی 14 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار ہے۔ تو آج دعاؤں میں حصہ بھی لیں۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بے بہا دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مدد کا انتظام فرما دے۔ تو آئے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، یا قہار یا جبار کا واسطہ، یا حنان یا منان کا واسطہ، یا ذل جلال والاکرام کا واسطہ۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے ہر دکھ درد، تکلیف، پریشانی کو دور فرما دے۔ ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں، وسعتیں پیدا فرما۔ جو مانگ رہے ہیں میرے مولا عطا فرما، جو نہ مانگ پائے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے ذہن سے، ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ میرے مولا اپنے سوا ہم لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جتنی شہادتیں ہوئیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا مسلمانوں سے راضی ہو جا، ہمیں پھر دوبارہ عروج عطا فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا اب تو اپنے اس بندے کو ظاہر فرما دے جس بندے کا تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے بتایا تھا، خبر دی تھی کہ خراسان سے لشکر چلیں گے۔ اب اس بندے کو ظاہر فرما دے۔ تو نے پیدا کر دیا، یقیناً وہ آ چکے ہیں، بس ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے۔ ان مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، ان کو اختیارات عطا فرما دے، ان کے لیے آسانی فرما دے،
ان کے ساتھ جو جڑیں گے تو نے کہا تھا کہ صحابہ کے درجوں میں ان کو اٹھاؤں گا، ہمارا نام ان میں شامل فرما لے میرے مولا، ہمیں ان جہادیوں میں شامل فرما دے، ہم تمام امت کو، امت محمدی کو اپنے پیارے آقا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، روزے جو رکھے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے آگے دعا گو ہیں، تجھے تیرے آگے دعا کر رہے ہیں میرے مولا، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی ان دعاؤں میں شرکت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں ان کی بہت برکات ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ لازمی دعاؤں کا حصہ بنا کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے خاص وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھا ہے، اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے، یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है तो साहिब औलाद होना चाहता है, कोई किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, मनपसंद की शादी चाहता है, मनपसंद की नौकरी चाहता है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, बसों में धक्के खाता है, एक अच्छी सवारी का बंदोबस्त चाहता है, हज और उम्रे की सआदत चाहता है, अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, जो आपकी आरजू है, उसको अपने दिल में रखें और फौरी तौर पर एक बार यानी नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तवज्जो कर लीजिएगा। आप लोग पानी का गिलास अपने साथ लाजमी रखें। मैं हर वीडियो में अलग अलग बताता हूं कि पानी का गिलास लाजमी रखा करें, उस पर दम करा करें और उस पानी को आप लोग पी जाया करें। तो लिहाजा पानी का गिलास अपने सामने रखें और अगर आप पर नजर बद है तो नमक भी अपने पास सामने रख लें। अगर नजर बद है तो नमक भी रख लें। अगर नजर बद नहीं है, कारोबार सही चल रहा है, बस आपकी जिस्मानी जो कुव्वतें हैं वो मुतासिर हैं, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो भी मामलात हैं तो उस तरीके से आप कर लें। नमक भी रख के कर सकते हैं और पानी तो ज़रूर है, पानी ज़रूर आप लोगों ने रखना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है वो नाम है या लतीफ़ू। आपने पहले नंबर पर या लतीफ़ू का वजीफा पढ़ना है। याद रखिएगा, या लतीफ़ू रिस्क और दौलत का एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफ़ू को पढ़कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है। आपने या लतीफ़ू को पढ़ना है। या लतीफ़ू को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन या लतीफ़ू पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। अल्लाह वालों, या लतीफ़ू को पढ़ने के बाद कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफ़ू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर का सुकून और बेबरकती जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफ़ू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफ़ू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफ़ू पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफ़ू को पढ़ें और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी ले लें, हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नजर तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नजर उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है, नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफ़ू को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा। 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफ़ू को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक को या लतीफ़ू से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफ़ू पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतरीन कारसाज है। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे बास औकात आपने घरों की दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं।
اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے، اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے، اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں، حلال رزق مانگا کریں، رزق قصیر نہیں، رزق کریم۔ اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما، یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما، ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔
آخری میں یا غفور ہوگی، ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفور کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پیئیں ضرور آپ۔ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیئے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہ ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے نسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔